بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة نجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم شکر کہ اس نے ہمیں باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور پھر زندگی میں پہلی مرتبہ قرآن مجید کی ان اہم آیات کو جو ذوالقرنین سے متعلق ہے، آج ہم انہی آیات کو ایک ایک لفظ کو سمجھنے، غور کرنے، ایک دوسرے کی اصلاح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. اور یہ تب ممکن ہے کہ جب ہم اللہ سے دعا مانگیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قبول فرما دے، ہمارا وقت قبول فرما دے. کیونکہ قرآن مجید کے سامنے بیٹھنا بہت مشکل ترین کام ہے. میں دیکھتا ہوں بڑے بڑے لوگوں کو اللہ قبول نہیں کرتا ہے. جس رب نے آپ کو قبول کیا ہے اس کا شکر ادا ہے. کیونکہ ہماری زندگی گزر گئی، ہم نے یہ آیات ختم تو کی ہے لیکن پڑھ کر کے سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہوگی. الفاظ میں ایک ڈیپتھ ہے، گہرائی ہے. اب صرف میں ترجمے کے اندر جاؤں گا، پھر ہوم ورک آپ نے گھر کرنا ہے، لیکن ترجمے کے اندر آئیں کہ ترجمہ کیا ہے. ذوالقرنین مہمات پہ چل پڑے تھے. پہلی مہم کہاں تھی؟ مغرب کی طرف، مغربی دنیا کی طرف گئے. کیونکہ وہ ذوالقرنین ہے، وہ دونوں حصوں پر مغرب اور مشرق پر حکومت کر رہے تھے. تو دونوں جانب وہ لوگوں کے حالات سے واقف ہونے کے لیے وہ مہم پہ چلتے تھے. تو پہلے تو مغرب کی طرف گئے، وہاں لوگوں کو دیکھا
میں اللہ تیرے حکم کے مطابق یہاں حکومت کروں گا، جو لوگ گڑبڑ کریں گے ان کو سزا دوں گا، اور جو لوگ عمل صالح کریں گے، امن و امان سے رہیں گے، ان کو میں زیادہ کیا کروں گا، سہولتیں ادا کروں گا۔ دوسری طرف جب وہ مشرق کی طرف گئے تو وہاں سورج طلوع ہوتے ہوئے وہاں دیکھا کہ ایک قوم ہے غیر متمدن قوم، جن کے اوپر لباس اور ان کی چھتیں نہیں، یعنی ایک غیر متمدن زندگی گزارنے والے۔ اسی طرح پھر وہ مال و اسباب کے ساتھ دوبارہ مہم پہ چلتے ہیں، وہ کہاں پہنچتے ہیں آج ہم سبق میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ مختصر سی بات تھی، اب دیکھیں گے کہ کہاں پہنچے دوبارہ۔ ثم پھر اتبع چل پڑے، یہ اتباع سے ہے، سبب بمائے مال و اسباب کے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مال و اسباب سے نوازا تھا، وہ مال و اسباب اور علم و ٹیکنالوجی کے ساتھ وہ کیا ہوئے، چل پڑے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب بلغا وہ پہنچا بین السدین، بین کے معنی درمیان، سد کہتے ہیں اردو میں ہم کہتے ہیں سدرا، سدرا کس کو کہتے ہیں، راستے کا پتھر، سد کہتے ہیں دیوار، رکاوٹ۔ تو یہ سدا جو یہاں استعمال ہوا ہے کہ وہ دو پہاڑ تھے، دو پہاڑوں کے درمیان یہ آئینی جو ہے دو کے لیے، سد پہاڑ یعنی دو رکاوٹیں تھی، اس طرح بڑی چیزیں تھی، بہت کے درمیان پہنچے، وجہ تھا اس نے دیکھا، اس نے پایا، من دونہما، ان دونوں کے علاوہ، ان دونوں کے علاوہ، دونوں کیا چیز تھی، ان دو پہاڑوں کے علاوہ وہ ایک اور چیز پا گئے، وہ کیا تھی، ایک قوم، ایک قوم تھی، قوم کو پایا، ایک کمیونٹی دوسری تھی۔ اب مشرق کی طرف گئے تو ایک اور کمیونٹی تھی، مغرب کی طرف میں گئے تو ایک کمیونٹی ہے، یہ ایک اور جگہ پہاڑی علاقوں میں گئے، نادر نیری میں گئے، وہاں ایک اور قوم تھی۔ اب اس قوم کے قریب جب گئے، لا یکادون، نہیں یا یہ لوگ قریب تھے، یفقہو سمجھنے کے، قولاً بات کو، ہو سکتا ہے یہ بات کو، جو بات ذوالقرنین کہہ رہے تھے اس بات کو یہ نہیں سمجھ رہے تھے، تو ان کے ساتھ ٹرانسلیٹر تو ہو گئے پھر کہیں ایسے گئے براہ راست وہ بات خود نہیں جانتے تھے، سمجھتے نہیں تھے، حالانکہ ذوالقرنین کئی زبانوں کو جانتے تھے، ان کی زبان کوئی اور ہوگی، پہاڑی علاقے کے لوگ تھے، اب جب پہاڑی کے علاقے کے لوگ ہوں گے تو ان سے شہری لوگوں کو زیادہ پتہ نہیں ہوتا ہے، تو یہ وہاں پہنچے ہیں تو ان کی بات کو، وہ بات نہیں سمجھ، خود بھی بات نہیں تھے، وہ یہ بات کرتے تھے وہ نہیں سمجھتے تھے، وہ بات کرتے یہ نہیں سمجھتے تھے، تو وہاں کے لوگوں نے ان سے کہا، قالو، انہوں نے کہا، یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین، اے بادشاہ، انا بے شک یاجوج ماجوج، اس کو ہم یہی لکھیں گے، یاجوج ماجوج، یہ کوئی وحشی لوگ ہیں، ڈکیت ہیں،
چوری کرنے والے، قتل و غارت گری کرنے والے لوگ تھے مفسدون، کیا کہتے تھے؟ ہاں، فساد کرنے والے ہیں۔ تخریب کاری کس کام کرتے ہیں؟ تخریبی کام کرنے والے۔ آج کے دور میں آپ کہیں گے دہشت گرد ہیں، آپ کیا کہیں گے؟ دہشت گرد، مفسدین۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ فساد کرنے والے ہیں زمین میں۔ ابھی شکایت بنا رہے نا، یاجوج ماجوج ہے، بڑے قتل آ گئے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہ رات آ کر کے ہمیں یہ تخریب کاری کر رہے ہیں، ہماری فصلوں کو ہمیں بھی پریشان کر رہے ہیں۔ فہل، فا کے معنی پھر یا پس، حل کیا، نون ہم، جعلا بنا دیں، لکا تیرے لیے، خرجا خرچ، اردو میں خرچ کہتے ہیں، عربی لوگ جو ہے خرچ نہیں بولتے، چھ سے بات ہوتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ خرچ۔ تو یا خرچ اخراجات یا اخراج آپ کو دے دے، خراج دے دے، خراج یا خرچ۔ ہماری زبان میں کہتے ہیں مال میٹیریل، کوئی پیسہ یا آپ کے لیے ہم تیار کریں، ہم جتنے لوگ ہیں جمع کرتے ہیں آپ کے لیے۔ ابھی بادشاہ ہے اور کتنے اچھے لوگ ہیں کہ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر کمیونٹی ایسی ہے، ایسی ہے کہ اگر ہم کہیں تو ہم پیسے جمع کر سکتے ہیں، آپ کو دے دیں گے۔ اللہ کس بات پر؟ اللہ اس بات پر ان کے تجعل، تو بنا دے، تو بنا دو، بیننا ہمارے درمیان، و بینہم اور ان کے درمیان، صدر ایک دیوار بنا دیں۔ آپ کو میں نے بتا دیا کہ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں سدرا، سدرا رکاوٹ بنا دیں تاکہ یہ لوگ ہماری طرف، ہم تو خوش ہو گئے ہوں گے کہ ہم پیسے جمع ہو گئے، ہمارے من میں تھے جمع کرو جلدی۔ اب یہ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ حکومت کرتے ہیں۔ قالا، جواب میں ظلم کرنے نے کہا، فرمایا ظلم کرنے نے، ماں جو مکنی اقتدار بخشا ہے مجھے، فی جس میں، جس چیز میں، جس چیز کی، جس چیز پر مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اقتدار عطا کیا ہے، ربی میرے رب نے، خیر وہ بہت زیادہ ہے، کیا ہے؟ زیادہ، اور تمہاری تم پیسے جمع کرو گے اس سے کہیں زیادہ رب نے مجھے دیا ہے۔ ہمارے ملک کا منسٹر ہوتا تو کیا تھا؟ آیا کچھ نہیں ہے، وہ بجٹ میں کچھ نہیں ہے، جمع کرو، بجٹ کا پیسہ بھی کھاتے ہیں اور آپ سے بھی کھائیں گے۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں نہیں نہیں، میرے پاس بہت کچھ ہے اور رب نے بہت دیا ہے، اور بس آپ کیا کریں؟ وَأَعِينُونِي، اعین فا کے معنی بس اعانت کرو، کیا کرو؟ مدد کرو، طاقت دو، سب نیند مجھے، بقوت مین پاور کے ذریعے، مزدوری کر کے، محنت اور طاقت کے ساتھ، میرے ساتھ کیا کرو؟ کام میں لگ جاؤ۔ اب جب کام میں لگے ہوں گے تو سب کو دیہڑی لگی ہوگی کیونکہ بادشاہ ہے، سب کو پیسہ دیا ہوگا، ہماری طرف تھوڑی ہے۔ ہم تو کہتے ہیں یار ہم اپنی مدد آپ کریں گے لیکن ہمیں اجازت دے دو، لیکن نہیں، آپ نے بھی کام کرنا ہے، میں نے خود نہیں کرنا ہے۔
ان کے درمیان ردما کیا بنا دو بیریئر رکاوٹ. اس کو ردما کو کہتے ہیں ڈیم کو بھی کہتے ہیں. ایک ڈیم بنا دو تاکہ ادھر نہ آ سکے. ردما یعنی یہ رکاوٹ. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ لوگوں سے کہا اچھا وہ پہاڑی علاقہ ہے. پہاڑی علاقوں میں آپ کو معلوم ہے کہ بہت زیادہ چیزیں ہوتی ہیں انڈر گراؤنڈ میٹیریل بہت زیادہ ہوتا ہے. خاص کر فیرس اور کپر یہ بہت زیادہ ہے. تانبا پہاڑی علاقوں میں ہوتا ہے. جیسا بلوچستان کا علاقہ ہے وہاں جو لوگ روزانہ پڑھتے ہیں لڑتے ہیں یہ کیوں کرتے ہیں؟ یہی چیز ہے. آتو لے آؤ نی میرے پاس زبرا راڈ زبرا سلیک راڈ الحدید کس چیز کے؟ لوہے کے جتنے بھی سلے مل جائیں وہ لے کر آ جاؤ. اچھا اس کے ساتھ را مٹیریل میں آپ کو پتا ہوتا ہے اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو سب کچھ لے آؤ. تانبا بھی مل جائے باہر سے لے آؤ. تانبا ایسا نہیں ملتا ہے تو ایسا نہیں ملتا ہے. جب آپ کھدائی کریں گے اس کے اندر بہت سارے پتھر ہوتے ہیں بہت ساری اور چیزیں میٹیریل چیزیں ہوتی ہیں. را میٹیریل میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. ان کو کس طرح کیا جاتا ہے پتا آپ کو؟ اس کو کیا کریں گے؟ ان کو اتنا پتا تھا کہ اس کے لیے بلاسٹ فرنس بنایا ہے. یہ بلاسٹ فرنس جو ہے یہ اس نے بنایا تھا پہلے سے اس علاقے میں. یا کہا تو اپنے لوگوں سے جاؤ تو نہیں کام کرو. اب ادھر لاؤ اس میں ڈالتے جاؤ لوہا اور ادھر کیا کرو آگ لگا دو. آگ لگانے کے نتیجے میں کیا ہو جاتا ہے؟ لوہا کیا ہو جاتا ہے؟ لوہا پگھل جاتا ہے. لیکوڈ فارم میں آ جاتا ہے. پھر آپ اس کو کسی اور چیز میں ڈال کر کے وہ نئی چیز بنا سکتے. یعنی اتنی بڑی ٹیکنالوجی کے ساتھ ہے. کب کا زمانہ ہے کہاں پہ. اور آج ہم اسٹیل مل کو کیا کر رہے ہیں پتہ ہے؟ لعنت ہو اس ملک کے لوگوں پر جو اپنی اسٹیل مل کو چلا نہیں سکے. بیچ رہے ہیں گولے گولے بیچ رہے ہیں. یہاں پہ کیا ہے؟ زبرا الحدید کیا لاؤ را میٹیریل لوہے کا لے آؤ. اذا جب حتی جب یہاں تک کہ جب ساوا مساوی ہو گیا برابر ہو گیا. بین الصدفین دو پہاڑوں کے درمیان دونوں چیزوں کے درمیان یہ برابر ہو جائے. جب یہ بھر جائے نا یہ جگہ ایسے دونوں جگہ تو پھر کیا ہو؟ کالا کہا انفخو اس میں گیس داخل کرو. پھونکو اسے کہتا ہے. اب منہ سے پھونکو گے تو آگ تو نہیں جلے گی. کیا ہوگا؟ کوئی اور انتظام کیا ہوگا تاکہ آکسیجن گیس کو کیا کرے اندر داخل کرے. انفخو پھونکو یہ نفخہ سے ہے. حتی یہاں تک کہ اذا جب جعلا وہ بن جائے نارا آگ کی صورت میں یہ پگھل جائے. بس آگے لکھا ہوا نہیں ہے. جب مکمل آگ لگ جائے اور سینٹیگریڈ ہائی سینٹیگریڈ میں پہنچ جائے تو یہ لوہا جو کیا ہو جائے گا. اب پہاڑی لوگوں کو کوئی پتہ نہیں تھا کسے کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے. کیا لوہا کیا بنائیں گے, کرانتی کیسے بنائیں گے, کدال کیسے بنائیں گے, یہ ساری چیزیں کسی کو نہیں پتا. اب یہ بتائیں گے سارا. آگے قالا کہا کس نے؟ ذوالقرنین نے کہا آتونی لے آؤ میرے پاس افرغ
उंढेल दूं, उंढेल का यानी जो अब बना दिया उन्होंने ना कुछ, उसके ऊपर अलग ही उस पर लोहे के ऊपर क्या कर दूं, पिघला हुआ तांबा, ये क्या है, पिघला हुआ तांबा जो है इसके ऊपर क्या करूं, ये है बादशाह, हमारा बादशाह होगा तो क्या करता, तो गौर करें हम बादशाह, हम खुद हाथ नहीं लगाते, ये हाथ लगा रहे हैं, इनकी शक्ति से लोहे लगता है। हाँ। अब इन दोनों का फेरस और कापर का आपस में कॉम्बिनेशन क्या है, Cu का, ये तो केमिस्ट्री वाले जानते होंगे, मेरा काम नहीं है। जब दोनों का अलाय बनता है तो क्या होता है, बहुत ज्यादा मजबूती आती है। अब ये करेंगे, ले आओ क्या चीज, पिघला हुआ तांबा जो आपने पिघलाया है, आपके अंदर वो इरादा ले आओ ताकि मैं क्या करूं, इसके ऊपर ढेल दूं, ताकि जो लोहा है, लोहे को जंग लग जाता है, तो ये जंग से क्या हो जाएगा, बच जाए, तांबे को जंग नहीं करता। अब आप देखें टेक्नोलॉजी देखें जरा, और हमारे पास है कहां पहुंचे, ताकि वमा फिर मां नहीं इस्तिताअत ताकत होगी, इनको इन तकरीबात को फिर ताकत नहीं होगी, आइन के युद्ध ताकि वो क्या करे, जाहिर मुजाहिरा करना, जाहिर करना, ताकि वो आगे आ सके, ताकि उनको आने में परेशानी हो, यानी गालिब होगा, किसी चीज पर हमलावर होगा कि हमला कर सके इस पर, यानी इसको वो क्या बुला सके, इसका मैं इस तरह दूंगा, बुला सके इसको, वमस्तताऊ और नहीं ताकत को, उस कौम को नकबा, सुराख, नकब लगाने, उर्दू में भी नकब ही कहते हैं, सुराख नहीं कर सकेंगे, ड्रेस लाएंगे, फिर पता नहीं उसकी क्या मोटाई होगी, कितनी होगी, ये दीवार चीन की तरह मेरा ख्याल हो सकता है, तो इस तरह का कौन इसको सुराख करेगा, तो ये सुराख भी नहीं कर सकेंगे, और उसके ऊपर चढ़ करके तुम्हारे ऊपर हमलावर नहीं हो सकेंगे। ये है पैगंबर, ये है बादशाह, पैगंबर का नाम तो नहीं लिया इसको, लेकिन ये है कितना बड़ा टेक्नोलॉजिस्ट, माहिर आदमी, काला, कहने लगे सारा काम जो मैंने किया है, ये काला कहा, अब मुझे कोई आप शाबाशी न दें, रहमतों में रब्बी, ये सरासर किसका, मेरे रब की रहमत है, ये सब कुछ जो हुआ है रहमत ही जो है किसका, मेरे रब की, मेरे रब की रहमत ही है, मेरा कोई कमाल नहीं है, अपने आप को क्या कर दिया, और हम होते तो मेरी तारीफ आ गई, अखबारों में नाम आ जाए, और मीडिया को साथ ले जाओ ताकि जाकर के फोटोग्राफी लग जाए, ये हो जाए, मामूली सा लीडर भी होगा, जब तक उसकी फोटोग्राफियां ना हो, ये ना हो, वो मशीन भी किसी को देते वक्त भी जब तक उसकी फोटोग्राफी ना हो, वो मशीन भी किसी को नहीं देता है, सिलाई की मशीन। ये कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी का माहिर, कितना बड़ा सख्त, और आखिर में मेरा है कि सारा कमाल मेरे रब का है, मेरा नहीं है, अपने आप को कितना आदत बना के पेश कर रहा है। और फिर कहा एक बात, मैंने तो बड़ी जबरदस्त चीजें बनाई, खूबसूरत, ताकतवर, मजबूत दीवारें बनाई, लेकिन फिर जब
जब जा आ जाए, जा वाद वादा, मेरे रब का वादा कौन जाएगा? जालहू बना देगा इसको धक्का, धक्का देगा। अब उर्दू धक्का कहते, धक्का अरबी में कहते धक्का, क्या कर देगा? मॉन्यूमेंट कर देगा। रेजा 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 कर देगा कि ये बहुत मजबूत दीवार, बहुत ताकतवर दीवार मेरे अंदर, लेकिन मेरे रब का जब वादा पहुंचेगा और उसका हुक्म आएगा तो ये दीवार क्या हो जाएगी? कोई ताकत नहीं है। इसलिए हमारे अंदर कोई ताकत नहीं है। ताकत का सरचश्मा कौन है? ताकत का सरचश्मा आवाम नहीं है। आपके पार्टी है वो कहते ताकत का सरचश्मा कौन है? आवाम नहीं है। ताकत का सरचश्मा रब की जात है। ये आपको नारे दिए गए और हम उस नारों पे खुश होते हैं। वो है ताकत का सरचश्मा आवाम है। वो आवाम अपना खुद कुछ नहीं कर सकती है। ताकत का कहां से है? ताकत किसके पास है? ये कुरान बता रहा है। वकान वाद रब्बी हक़्क़ा, वो है वादा मेरे रब का सच्चा, क्या है? सच्चा है। एक दिन उसका वादा पूरा होने वाला है। हम भी तिरंगा हो जाएंगे और जो बड़े बड़े पहाड़ हैं वो भी ज्यादा हो जाएंगे। उसका हुक्म चलेगा। वो कहे